الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالی۔ اسراء اور معراج کا ذکر کیا، اس کے بعد حوض کوثر کا ذکر کیا۔ اب ایک خاصیت کا اور تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے شفاعت۔ شفاعت کا مطلب سفارش جسے ہم کہتے ہیں۔ شفاعت کے بارے میں کیا پڑھے ہیں آپ لوگ اب تک، کیا جانتے ہیں؟ ہاں شیخ آفاق جی 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 حصول شفاعت کے لیے دو بنیادی شرط ہیں، کون کون سی؟ جی جی یعنی جو شافع ہے، سفارشی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سفارش کرنے کی اجازت دے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور جو مشفوع ہے، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اجازت دے، اس سے بھی راضی ہو۔ ہاں شیخ عبد الرحمن سنیے ذرا۔ تو شفاعت کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک شرط شافع سے متعلق ہے، دوسری شرط مشفوع سے متعلق ہے۔ شافع یعنی جو سفارشی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور شفاعت کی اجازت دیا ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں دے دے گا، تب تک وہ آدمی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری شرط متعلق ہے مشفوع سے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجازت دیا ہو کہ ہاں اس کے لیے سفارش کر سکتے ہو۔ سمجھ گئے نا؟ ٹھیک۔ شفاعت کے بارے میں تمام لوگوں کا خیال ہے، اہل سنت والجماعت اور ان کے مخالفین کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت دے گا، شفاعت کا حق دے گا۔ تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس میں۔ غور سے سننا شباب، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملے گا؟ ملے گا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو شفاعت کے بہت سارے اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم میں زبردست اختلاف ہے۔ سمجھے نا؟ شفاعت کے کچھ اقسام کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے قول کو پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی، وہ شفاعت ہوگی اہل موقف کے مابین فیصلہ کرنے کا۔ جب لوگ پریشان ہوں گے، اور بہت ساری اس میں آپ تفصیل پڑھے ہوں گے کہ لوگ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام سے ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخر میں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب و کتاب کر دے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کا فیصلہ کر دے۔ ٹھیک؟
یہ سب سے بڑی شفاعت ہے، اور اس شفاعت پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسری جو شفاعت ہے وہ اہل جنت کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جب صراط کو پار کریں گے، یعنی پل کو پار کریں گے، اب وہ پل کیسا ہوگا، وہ صراط کیسا ہوگا؟ احد من السیف، تلوار کی نوک سے بھی زیادہ وہ تیز ہوگا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں غیبیات کی ہیں، اس میں ہم اپنے عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی عقل کے استعمال سے اس کی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں صراط کے بارے میں بتلائی گئی انشاءاللہ مکمل بحث آگے آئے گی۔ جب لوگ صراط کو پار کر لیں گے تو جنت اور جہنم کے مابین ایک جگہ یہ لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ سمجھے؟ پھر جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کا گویا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ سرٹیفکیٹ ملتے ہی لوگ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جنتیوں کا جنت میں داخل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارش کیا جانا، یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے۔ پڑھ چکے ہوں گے، پڑھے ہیں نا؟ اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ شفاعت کی جو تیسری قسم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان موحدین کے لیے سفارش کریں گے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں چلے گئے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں جگہ دے دے۔ یہ شفاعت بھی پڑھے ہیں نا؟ یہی قسم شفاعت کی دراصل محل خلاف ہے اہل سنت والجماعت اور مبتدعہ کے مابین۔ کیوں؟ سبب اختلاف کیا ہے؟ نہیں، سبب اختلاف توحید نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایک موحد جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں جگہ دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور جہنم سے نکال کر کے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مبتدعہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بھی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم ہی میں رہے گا۔ ایک چیز آپ پڑھے ہوں گے، مرتکب کبیرہ کا حکم۔ کیا مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے یا مخلد فی النار نہیں ہے؟ سمجھ گئے نا شباب؟ تو یہی محل اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور ان کے مخالفین کے مابین۔ معتزلہ کا جو اصول ہیں، معتزلہ کے جو اصول ہیں، انہی اصول میں سے معتزلہ یا پھر خوارج، انہی لوگوں کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے، لہذا جو جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے شباب؟ دلائل پہ انشاءاللہ بحث ہوگی۔ اب چلو ذرا پڑھ لیتے ہیں علامہ طحاوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُؤِيَ فِي الْأَخْبَارِ
یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد بیان کرتے ہیں۔ والشفاعۃ التي ادخرها لهم حق، کہ وہ شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، حق ہے، صحیح ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ کما روی فی الاخبار، جیسا کہ اخبار میں یہ ساری چیزیں وارد ہوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو سفارش کرنے کا حق دیا، میرے علاوہ تمام انبیاء نے دنیا میں اپنی امتیوں کے لیے سفارش کر دیا، لیکن میں نے اپنی سفارش اور اپنی شفاعت کو قیامت کے لیے اکٹھا کر کے رکھا ہے، اور ہر اس آدمی کو، ہر اس شخص کو میری امت میں سے میری شفاعت نصیب ہوگی جو میری امت میں سے ہوگا، انتقال کر جائے گا اور وہ شرک سے خالی ہوگا۔ سمجھے نا شباب؟ یہی آیت، یہی حدیث جہاں شفاعت کے ثبوت کے اوپر دلیل ہے، وہیں پر اسی حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو مرتکب کبائر ہیں، جو جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے داخل ہو گئے، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، موحد ہے، گناہ چاہے جتنا بھی کیے ہوں، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، وہ شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ، من ماتا، ہر اس شخص کے لیے، من یہ کلمہ عموم میں سے ہے یا نہیں ہے؟ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں، من ماتا، ہر وہ شخص جو میری امت میں سے ہے، یعنی مسلمان ہے، وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، موحد ہے، تو چاہے وہ گناہ کیا ہو، چاہے گناہ نہ کیا ہو، چاہے صغائر کا ارتکاب کیا ہو، چاہے کبائر کا ارتکاب کیا ہو، من جو کلمہ عموم ہے اس چیز کا فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف شفاعات ہیں۔ سب سے پہلی شفاعت اہل موقف کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کر دے، اور جب اہل موقف کے بارے میں آپ شفاعت کریں گے تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود سے تعبیر کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور اذان کے بعد جو دعا ہم کرتے ہیں، اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قال حین یسمع النداء، کہ اذان کے بعد جو شخص یہ کلمات کہے گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ مقام محمود کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے؟ وہی اہل موقف کے حق میں سفارش کرنا اور شفاعت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں یہ دعا پڑھنے والے کے لیے؟ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت، میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی وہ میری سفارش کا مستحق ہو گیا۔
اور اس کے بارے میں جیسا میں نے تذکرہ کیا کہ مکمل تفصیلات آپ لوگ پڑھے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، پھر وہ بھیجیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس، ایسے ہی حالہ کریں گے اور اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے. پھر آئیں گے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سفارش کریں گے. دوسری قسم کی شفاعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اپنی ان امتیوں کے لیے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دے رہا ہوں شباب کہ کیا جنت اور جہنم ابھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ ابھی ہاں شباب، موجود ہے، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے نا کہ جب ایک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پہ دیکھا جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز کو سنا. جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے شباب، اشکال یہ ہے کہ یہ جو سفارش بیان کی جا رہی ہے اس شفاعت کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ جنت میں کون جائے گا کون جہنم میں جائے گا. جنت جہنم کا فیصلہ عرصات القیامہ میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جنتیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے شباب؟ تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز جنت میں سن لی؟ کیسے جنت میں وہ داخل ہو گئے؟ یہی اشکال ہے جس اشکال کی بنیاد پہ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ جنت اور جہنم کا حقیقی قیام ابھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ایک اختلاف ہے. اس کے بعد شفاعت کی تیسری قسم فی من دخل النار من عصاة الموحدین ان یخرج منها، کہ جو موحدین ہوں گے لیکن ان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، جہنم میں وہ داخل ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اس آگ سے، اس جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو آزاد کرے. بہت ساری اس شفاعت کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسجد صلی اللہ علیہ وسلم لربہ ویدعو ویستشفع فیقال له ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ثم لمبی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، 4 مرتبہ شفاعت کریں گے. ہر ایک مرتبہ میں یہی بات ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سجدہ کریں گے، پھر دعا کریں گے، پھر شفاعت طلب کرنے کی، شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیے، آپ کی مراد کو پوری کی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے تو اسی میں ایک شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن موحدین کو تم نے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈال رکھا ہے ان کو فَأَخْرِجْهُمْ مِنَ النَّارِ، ان کو جہنم سے آزاد کر، جہنم سے ان کو نکال دے. اگر احادیث کو ہم اکٹھا کریں جو عصاۃ موحدین کے بارے میں ہے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ احادیث تواتر معنوی کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. اس کے باوجود جو معتزلہ اور خوارج نے اپنا قاعدہ بنایا کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہے، احادیث تواتر کے درجے تک پہنچنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان احادیث کو قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ احادیث
ان کے ایک اصل سے متصادم ہوتی ہیں اور وہ اپنے اصل کو توڑنا نہیں چاہتے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اور یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ موحدین کا جہنم سے نکالنا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسی میں ہیں کہ ایک بچی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی جب وہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے، ایک حافظ قرآن اپنے والدین کے حق میں دعا کرے گا، مومنین اپنے ساتھی کے حق میں، اپنے دوسرے مومن بھائی کے حق میں شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا شفاعت کا حصہ اس قسم میں بھی ملے گا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ رہی بات معتزلہ اور خوارج کی، تو ان لوگوں نے ان متواتر احادیث کا انکار کیوں کیا؟ بہت سارے ان لوگوں کے پاس ادلہ ہیں، ادلہ تو صحیح ہیں لیکن وجہ استدلال صحیح نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اہل کبیرہ ہیں مخلد فی النار ہوں گے، لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سورہ مدثر میں ہے، ایسے ہی سورہ غافر ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ سمجھ گئے نا شباب؟ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، شفاعت کرنے والوں کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ جہنم میں داخل ہو گئے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ ان جیسی آیات سے لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ کسی ایک آیت سے، کسی ایک حدیث سے کسی مسئلے پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ اس حکم پر دلالت کرنے والی تمام آیات اور تمام احادیث کا دراسہ نہ کر لیا جائے، نہیں تو استدلال میں غلطی ہوگی۔ یعنی عموم خصوص، تعجب کی بات یہ ہے کہ اصول فقہ میں سب سے زیادہ تالیف کرنے والے معتزلہ عموم خصوص پہ بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں عموم کی تخصیص درست ہے، کتاب کی تخصیص کتاب سے، کتاب کی تخصیص سنت سے، لیکن یہاں اپنے عقیدے کی، اپنے اصل کی حفاظت کے لیے سارے اصول اور قواعد بھلا دیے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سفارش کرنے والے کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نفع نہیں پہنچائے گی، یہ ایک عمومی بات ہے۔ عموم ہے یا نہیں؟ الشافعین عموم ہے نا، اس سے کچھ لوگوں کو نکال لیا گیا، حدیث سے تخصیص کر دی گئی کہ جو موحدین ہیں ان کے حق میں سفارش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کرے گا۔ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ؟ نہیں اعتراض ہو سکتا، کیونکہ عموم ہے، اس سے تخصیص کر دی گئی، کچھ لوگوں کو نکال لیا گیا کہ ہاں ان کے حق میں جب سفارش کی جائے گی تو سفارش یا نفع بخش ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔